دا پوائنٹ از کہ انگزائٹی کو کیری مت کریں. فیوچر کی انگزائٹی بہت بری ہوتی ہے. کس نے دیکھا ہے فیوچر؟ آپ کو پتہ ہے کل آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ آپ کو کیا پتا آپ کی لائف کتنی ہے؟ اس آیا کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں. سورہ حشر چیپٹر 59 ورس نمبر 18 اللہ سیز کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. کل کے لیے تیار کرنے سے مراد ہے کہ واٹ اف وہ کل مجھے میٹ کرے، میری میٹنگ ہو جائے اس سے، تو کل کو تمہارے پاس مجھے پریزنٹ کرنے کے لیے کیا ہے. تم نے اپنی یوتھ میں کیا کیا؟ 5 سوال ہوں گے نا. تم نے اس پیسے کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ اس علم کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو یہ ہے فلسفی، مسلمان کی فلسفی. تو فیوچر کی فکر آپ نہ کریں، فیوچر اللہ کے ہاتھ میں. حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا انہوں نے کنگ بن جانا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا آپ کا فیوچر پتہ نہیں کیا ہے. اللہ نوز بیسٹ. کیری ون تھنگ ہاؤ ٹو پلیز اللہ. صرف ایک چیز کو کیری کریں. اگر کیری ہی کرنا ہے، سر پہ سوار ہی اگر کسی چیز کو کرنا ہے تو ٹینشنوں کو سوار نہ کریں، پریشانیوں کو سوار نہ کریں. اس چیز کو سوار کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. جس بندے کے سر پہ یہ چیز سوار ہوگی وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ لے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہے، کیونکہ اس کے چیز پہ، اس کے سر پہ یہ چیز سوار ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ ہے فلسفہ اور یہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بیکاز اف یو پلیز ہم ہی پلیزز یو، فلفلز یو اینڈ انریچز یو. کیونکہ جب تم اللہ کو پلیز کرو گے اللہ تمہیں راضی کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ الم یجد کا یتیمن فاوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا واما بنعمت ربک فحدث. تو اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا تیرے رب نے تجھے راضی نہیں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگو گے. سو ہی ول پلیز یو، ہی ول فلفل یو یور نیڈ، ہی ول انرچ یو. اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اب چونکہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پلیجر کی، اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو ہم نے کیسے پانا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو سورہ توبہ کی یہ ورس سمجھاؤں، اس پہ ہم بات کریں. سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ ہمارا گول ہے. اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے وہ اللہ کے پلیجر کو پا لے اور وہ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، تو یہ گول ہے. یہ بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ ہے. التائبون، کون ہے التائبون؟ توبہ کرنے والے، جو ریپینٹ کرتے ہیں. Because Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said every son of Adam commits sin but the best are those who repent. اللہ کو التائبون بہت پسند ہے، جو توبہ کرتے ہیں. العابدون، عبادت گزار اللہ کو بہت پسند ہے، جن میں سٹیمنا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں. تو ہمارا حال الٹا ہے نا، کرکٹ کھیلنی ہو، گیم کھیلنی ہو، ایک دم سٹیمنا آ جاتا ہے. نماز ہو تو ایک دم نیند آ جاتی ہے، یا ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یا ٹانگیں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں. ہمارا الٹا حساب ہے سب کا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسٹرینتھ دے عابد بننے کی. تو العابدون، الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کو پریز کرنے والے. السائحون، اللہ کی راہ میں ٹریول کرنے والے، سیاحت کرنے والے. الراکعون الساجدون، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے. الآمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر، اور برائی کے خلاف سٹینڈ لینے والے، آواز ریز کرنے والے برائی کے خلاف. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کو، اللہ کی لمیٹیشنز کو، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کی حفاظت کرنے والے، پامال کرنے والے نہیں، ان کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، اور انہی مومنین کے لیے بشارت ہے. لیٹس ریڈ سم آف دا تفسیر. نمبر 1، دوز ہو ریپینٹ. التائبون، التائبون are those who turn away and repent from what Allah SWT dislikes or is angry over, implement that which He loves and is pleased with. نہ صرف یہ توبہ کرتے ہیں بلکہ یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. Those who worship Allah, العابدون, those who are submissive.
वर्शिप स्टार्ट ही सबमिशन से होती है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, द बेस्ट सलाह इज दैट इन विच योर शोल्डर्स आर मोस्ट सॉफ्ट। हमारे शोल्डर्स अगर अकड़े हुए हैं, इसका मतलब है हम अकड़ से खड़े हैं। हम किसके सामने खड़े हैं? हमारी औकात क्या है? हल अताल अल इंसानी हीनु मिनद दहरी लम यकुन शैयन मज़कूरा। अल्लाह हमें हमारी औकात याद दिलाते हैं। क्या इंसान पे ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब वो नाकाबिले मेंशन चीज था, मज़कूरा, उसका तज़किरा भी नहीं होता था? यानी हम क्या थे? वी वर नथिंग, वी वर नॉन एग्जिस्टेंट। और हाउ डिड वी कम इनटू एग्जिस्टेंस? वी ऑल नो, बायोलॉजी हम सब ने पढ़ी है। सो ये है इंसान की औकात। तो अल्लाह ताला के सामने जब खड़ा होना है तो नजर आना चाहिए आपकी नमाज से कि ये सबमिट कर रहा है, ये बंदा ये अकड़ में नहीं खड़ा हुआ है, या ये गुस्से में नहीं खड़ा हुआ है, या ये इस तरह नहीं खड़ा हुआ है कि इसके ज़बरदस्ती इसको खड़ा कर दिया गया, इसके शोल्डर्स झुके हुए हैं। ये हदीस है कि द बेस्ट सलाह जिसमें शोल्डर्स आपके सॉफ्टेस्ट हो। और शोल्डर सॉफ्टेस्ट कब होते हैं? जब आप बिल्कुल अपने आप को हम्बल कर देते हैं। ओके, तो नमाज सिर्फ एक्शंस का नाम नहीं है, नमाज पूरे दिल की एक कंडीशन का नाम है। जब दिल झुक रहा है अल्लाह के आगे तो हर पार्ट अल्लाह के आगे झुकेगा, वो नजर आएगा, आपकी नमाज बता देगी। एनीवे, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है फिर भी पढ़नी है। कभी कभी नहीं दिल करता, ठीक है, मुझे भी ये बात पता है, फिर भी पढ़नी है क्योंकि नमाज फर्ज। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह वो कंडीशन दे देगा, जब सबमिसिवनेस भी आ जाएगी, जब नमाज में लुत्फ भी आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो दोज हु आर सबमिसिव एंड हम्बल इन देयर वर्शिप विद एक्सट्रीम लव एंड सर्विट्यूड। तो वर्शिप में दो चीज़ें आप अपना टारगेट बनाएं, सबमिसिवनेस और अटैचमेंट। अगर आप नमाज में अटैच कहीं और हैं, पढ़ नमाज रहे हैं लेकिन ख्यालात दुनिया के चल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अटैचमेंट। अटैचमेंट अल्लाह से होगी तो ख्याल सिर्फ अल्लाह का आएगा। ये चीज़ ओवर टाइम बिल्ड करने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है, जुस्तजू करनी पड़ती है, एफर्ट करनी है। एफर्ट डालें अपनी नमाज में, एफर्ट डालें। ओके, दोज हु प्रेज अल्लाह हामिदून, दोज हु प्रेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड आर ग्रेटफुल फॉर बीइंग ब्लेस्ड विद इस्लाम as well as all other bounties whether during calamities or in ease। ये अल्लाह की हम बयान करते हैं सिर्फ तब नहीं जब तक अल्लाह दे रहे हैं, बल्कि तब भी जब कोई मुश्किल आई, तभी तो मज़ा है हम बयान करने का। वैसे तो हर बंदा हम बयान कर देता है, वैसे तो हर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जब आप टेस्ट हुए, जब मुश्किल आई, जब आपकी बेस हिल गई, कभी कभी ऐसा होता है इंसान की बेस हिल जाती कि मेरे साथ हुआ क्या है, तो तभी तो फ़ायदा है अल्लाह की हम बयान करने का। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एग्ज़ाम्पल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एग्ज़ाम्पल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की एग्ज़ाम्पल, उनकी जगह कोई भी होता उसकी बेस हिल जाती कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं इतना बीमार क्यों पड़ गया हूँ, मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार बंदा हूँ। लेकिन नहीं, मजाल है एक वर्ड, एक सेंटेंस उन्होंने नाशुक्री का अदा किया। ये भी इंसान थे, तो ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं। तो बहरहाल हामिदून वही अच्छे हैं जो मुश्किल में भी अल्लाह की हम बयान करते हैं, और ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। देन दोज हु जर्नी अस्साइहूना, वो लोग जो अल्लाह की राह में ट्रैवल करते हैं। अब अल्लाह की राह में ट्रैवल करना मरी जाना नहीं है। अल्लाह की राह में ट्रैवल करने से मुराद है कि ऐसी जगहों पे जाना जहां आप किसी टास्क के लिए जाएं। मरी जाना बैन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो इस वर्स में नहीं आएगा। ट्रैवल करना, जिहाद के लिए जाना, किसी तबलीग के काम के लिए जाना, किसी अच्छे सफ़र पे जाना। जैसे माशाल्लाह हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है यूथ क्लब के थ्रू डिफरेंट सियालकोट जाना, कभी फैसलाबाद जाना। किस लिए जा रहे हैं? लेक्चर देने जा रहे हैं, कोई पैसे लेने नहीं जा रहे। तो ये है अस्साइहूना, टू अटेन नॉलेज, नॉलेज हासिल करने का। आप सब अस्साइहूना बिकॉज आप लोग घरों से आए हैं। आप लोग घर में भी बैठ सकते थे, लेकिन आप लोग आए तो आप लोग इस आया में शुमार हो चुके हैं। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज प्लीज विद ऑल ऑफ यू। ये एक साइन है। तो एक एक कदम पे रिवॉर्ड है, एक एक कदम पे रिवॉर्ड है। एक हदीस में आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदा नमाज बाजमात पढ़ने जाता है तो जैसे ही वो घर से निकलता है उसकी नमाज ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। नमाज इन द सेंस इस तरह शुरू हो चुकी है कि उसे एक एक कदम पे उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। जब तक वो नमाज की जगह पे नहीं पहुंच जाता उसके लिए रिवॉर्ड है। और इसी तरह जो नॉलेज के लिए आ रहा है, सीकिंग नॉलेज, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड है। तो ये है अस्साइहून, टू अटेन नॉलेज एंड माइग्रेट इन द वे ऑफ अल्लाह। और वो लोग जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए माइग्रेट करते हैं,
میں ایسے کئی لوگ کو جانتا ہوں جو ویسٹ میں ہیں اور دے سو دا ڈینجرز آف لیونگ دیئر، اور سب کچھ اپنا چھوڑ کے وہ پاکستان کسی اور مسلم کنٹری میں یا پاکستان آ گئے. دے آر دا ونز جو مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے، تو ان کے لیے بہت ریوارڈ ہے. دوز ہی بو ان رکوع اینڈ پروسٹریٹ ان سجدہ، الراکعون والساجدون، یہ کون لوگ ہیں؟ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. اب نماز کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے ایک لیکچر ہوگا، بیکاز اٹ از آلسو ون آف دا تھنگ دیٹ میٹرز موسٹ. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک سلف تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، واقعہ بالکل سچا ہے. ان کے گھر نا باہر رش لگا ہوا، تو ساتھ والے نے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، افسوس بھی کر رہے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، کون فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے میرے گھر والے فوت ہو گئے. تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ بڑا دکھ ہوا سن کے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اور بندے نے انہیں کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی، کہ جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے نکل گئی، تو اٹ از ایز اف ہی ہیز لاسٹ ہز فیملی. تو یہ ان کے دوست حضرات آئے ہوئے افسوس کرنے کے لیے ان کے ساتھ کہ آپ کی عصر کی نماز نکل کیسے گئی. اب یہ ہمارے لیے عجیب واقعہ ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو کسی کو افسوس کرنے نہیں جاتے، لیکن وہ کمیونٹی ایسی تھی، وہ سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ وہاں عابدون تھے سارے کے سارے. وہ باقاعدہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے تھے، حال چال پوچھتے تھے کہ آج مسجد میں آپ کیوں نہیں آئے. ان کی کرائیٹیریا ہی وہ تھا ایک دوسرے سے محبت کا، حال چال پوچھنے کا. کمیونٹی تھی نا ایک. تو یہ اس لیول پہ ہمارے اسلاف تھے کہ وہ افسوس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اٹ از ایز اف کہ میری فیملی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹ از ایز اف ہی لاسٹ ہز ہول فیملی. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز ترک کی تو اس کے سارے اعمال برباد ہیں، یعنی اللہ کو پھر اس کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم نماز میں پکے ہو جائیں. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کو. دیکھیں کانسیکوینس جب پتہ ہو کسی چیز کا، انسان اس چیز میں کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے، ہیومن نیچر ہے. تو اینی وے یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور حفاظت کرنے سے مراد بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنی قیمتی ترین چیز کی حفاظت کرتے ہیں، تو نماز آپ کی قیمتی ترین چیز ہونی چاہیے. اور اس کی حفاظت سے مراد یہ ہے اس کو اول وقت پہ پڑھنا. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ ڈیڈ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے غریب کی مدد کرنا، یتیم کو کھانا کھلانا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی کو خوش کرنا. ہیومینٹی یہ بھی ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ تو بہت بیسک ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول وقت پہ نماز ادا کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، افضل العمل، اول وقت پہ نماز ادا کرنا. اور پھر پوچھا، پھر تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد ان دا وے آف اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا. اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد تو کہا بینگ گڈ ٹو یور پیرنٹس، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو جہاد میں دیکھیں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اس ورس میں بھی ہے نا کہ وہ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں. اب آج کے دور میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں آپ لوگوں کے لیے، یوتھ ہیں آپ لوگ، سو مینی ڈسٹریکشنز، ٹیمپٹیشنز، ہر کوئی لگا ہوا ہے غلط کاموں میں، ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کہیں کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہو گے، فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ لڑکا اپنے قصے کہانیاں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے. تو بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں بھی کروں. ٹی وی سیریز کی کئی بات ہو رہی ہے فضول قسم کی، بندے کا دل کرتا ہے یار میں بھی دیکھوں اس میں ہے کیا. لیکن جو ریزسٹ کر گیا، اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود کسی نہ کسی طرح ریزسٹ کر گیا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ. ایک میرا سٹوڈنٹ تھا، اب امریکہ میں ہوتا ہے. اس کی مدر نے ایک بار ہمیں آ کے کہا کہ یہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں دروازہ کھول کے پڑھتا ہے، ہم اسے اتنا کہتے ہیں کہ اکیلے میں پڑھا کرو، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، شور ہو رہا ہوتا ہے گھر میں. تو ہم نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اصل میں فتنے سے ڈرتا ہوں، آئی ایم اسٹرگلنگ، تو میں دروازہ کھولتا ہوں کہ مجھے میری نظر پڑے لوگوں کی مجھے. اور وہ او لیول کا اسٹوڈنٹ. ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں.
جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, جو اسٹرگل کر رہے ہیں, اسٹرائیو کر رہے ہیں, چاہے وہ سفر کر رہے ہیں, لیکن دے وانٹ گیو ان, وہ ہتھیار نہیں ٹیکیں گے. جیسے وہ اشفاق احمد کا ایک کوٹ ہے نا کہ جو بندہ بد کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی کنویں سے پانی پی لیتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے, اسے پیاس لگی اس نے کہیں سے ہی بجھا لیں گے. لیکن جو با کردار ہے وہ پیاسا مر جائے گا لیکن وہ اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا جو زہر ہے, جو اس کے لیے خطرناک ہے. تو اس طرح کی یوتھ پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں ہے, بہت ریئر ہے, بہت کم ہے, لیکن بن سکتے ہیں, آپ سب بن سکتے ہیں, آپ سب میں وہ چیز ہے اور اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اتنی ٹیمپٹیشنز آئیں گی, کبھی چیٹ باکس میں آئیں گی, کبھی واٹس ایپ میں آئیں گی, کبھی ظاہرہ فیس بک یوز کر رہے ہیں, پروفائل پکچرز ہیں, کیا کچھ نہیں ہے, یوٹیوب ہے, نیٹ فلکس کھولیں وہاں پر فتنہ ہے, ہر جگہ یہ چیز ہے. کسی جگہ جائیں گے وہاں پر فتنہ ہے. اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود بھی جو لڑکا, جو ینگسٹر جمع رہے گا, اسٹرگل کرے گا اللہ کی راہ میں, تو اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا, وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں, اور وہ کوئی نیک عمل کریں گے تو تم سے 50 ٹائم زیادہ انہیں ریوارڈ ملے گا. یہ صحیح حدیث ہے. وہ کسی گناہ سے بچیں گے, کوئی نیک عمل کریں گے تو 50 ٹائمز ان کو زیادہ ملے گا. کیونکہ صحابہ کے سامنے تو رسول تھے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہم صحابہ سے اوپر نکل جائیں گے, وہ تو امپاسبل ہے, وہ تو کبھی نہیں ہوگا. مطلب صرف یہ کہ وہ دور فتنے کا ایسا ہوگا کہ کنٹرول کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے موٹیویشن پکڑیں. جو بندہ اللہ کے لیے حرام چھوڑے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کرے گا ایسی چیز سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ساری باتیں ایکسپیرینس شدہ بھی ہیں, لوگوں کی بتائی ہوئی ہیں, جیسے میں نے آپ کو کتنے ینگسٹرز کے بارے میں بتایا. سو وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں, رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. دین دوز ہو انجوائن دا رائٹ اینڈ فوربڈ دا رانگ, یہ بہت ضروری ہے. مسلمان ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت میں امر بالمعروف ہے اس میں خیر ہے. جیسے ہی تم لوگ نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا, برائی سے روکنا چھوڑ دیا, اللہ ول سینڈ سچ ڈیزیزز اپون یو کہ تم نے نام بھی نہیں سنے. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا تمہاری طرف, سزا دینے کے لیے نہیں, ریمائنڈر کے لیے, ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ جاگ جاؤ, بہت ہو گئی. اور پاکستانی نیشن کو جاگنے کی بہت ضرورت ہے. ہم سو رہے ہیں, بڑے عرصے سے ہم سو رہے ہیں. کرپشن پھیل چکی ہے, انجسٹس پھیل چکا ہے, ہر طرف نظام جو ہے بگڑ چکا ہے. تو کون اٹھے گا؟ یوتھ نہیں اٹھے گی تو کس نے آواز اٹھانی ہے؟ اصحاب کہف اگر یہ سوچنے بیٹھ جاتے کہ ہم تو ساتھ ہیں, وہ اگلے تو کروڑ ہیں, تو پھر چینج آتی کبھی. پھر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, چینج نہیں آنے والی. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا, پاکستان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, چاہے عمران خان آ جائے, چاہے کوئی بھی آ جائے, دنیا کا کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے, پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو بات یہ, ٹھیک کرنا, پاکستان کو ٹھیک کرنا, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے. اصحاب کہف نے یہ تو نہیں سوچا تھا نا روم ٹھیک نہیں ہو سکتا, رومی ٹھیک نہیں ہو سکتے, بادشاہ وقت ٹھیک نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو اپنا کام کیا, اور 300 سال بعد اللہ نے جب انہیں اٹھایا تو دکھایا کہ دیکھو تمہاری طرف سے ایک ویو چلی تھی, اور اس ویو کا نتیجہ یہ ہوا, تمہاری قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ thousands ایکسیپٹڈ اسلام, اور آج رومن کنگ بھی مسلمان. یہ ہے اصحاب کہف کی پوری سٹوری. 300 سال بعد جب وہ اٹھے, رومن کنگ مسلمان ہو چکا تھا. تو چینج, بڑے لیول پہ چینج لانا اللہ کا کام. ہمارا کام ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم نے اتنی انپٹ دینی ہے. بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. ڈارکنیس کو تو ہر کوئی لان تان کرتا ہے, لیکن کینڈل کتنے لوگ جلاتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے نا. کیا ہم ان میں سے بن جائیں گے جو ہر وقت بیٹھ کے لان تان کر رہے ہیں ہر ایک کو؟ کینڈل جلائیں, ایک چنگاری جلائیں, ایک لائٹ جلائیں. تو دوز ہو فوربڈ دا رانگ اینڈ انجوائن دا رائٹ, جو کوئی بھی اچھائی کا حکم دے, برائی سے روکے گا. اب آپ یہ اپنے اسکول میں اپنے لیول پہ اپلائی کریں,
جب آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھیں, کسی کا مذاق اڑتے دیکھیں, آپ کو ترس آنا چاہیے اور آپ اس کا ساتھ دیں, بجائے کہ ان بلیز میں ہونے کے, بجائے کہ وہاں پہ تالی بجانے والے میں, بجائے کہ انجوائے کرنے والے میں. آپ کو چاہیے سٹینڈ لیں وہاں پہ کہ اس کو کیوں بلی کیا جا رہا ہے. آپ کو چاہیے اس مظلوم کا ساتھ دیں. یہ ہے وہ اسپرٹ جو مسلم امہ کا اسپرٹ تھا, which has died since long. That's why we are suffering. So enjoin the right and forbid the wrong and bring people from shirk towards the oneness of Allah. They establish the limits prescribed by Allah. اور lastly جو اللہ تعالیٰ نے بات کی, وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی حدود کو حفاظت کرنے والے, پامال کرنے والے نہیں, ان کی حفاظت کرنے والے. اب کچھ حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس ساری ورس سے ریلیٹڈ کچھ حدیث ہیں. المغیرہ ابن شعبہ reported, the Prophet peace be upon him would pray until his feet were swollen. عابدون, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے فیٹ سویل کر جاتے تھے. It was said to him, why do you do this when Allah has forgiven your past and future sins? آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے سارے. He said, shall I not be a grateful servant? کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز کا فلسفہ سمجھیں اس حدیث سے. نماز سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, نماز سے بندہ برائیوں سے بھی بچتا ہے, نماز سے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے, نماز سے پاکیزگی بھی ہوتی ہے, بہت سے فائدے ہیں. لیکن الٹیمیٹ فلاسفی رسول اللہ نے بتا دی, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب آپ کسی کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی ایکشن کے تھرو کرتے ہیں, آپ صرف یہ جا کے تو نہیں کہیں گے نا شکریہ, وہ ایک اسمال تھینک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ہوگا؟ تھرو ایکشن. اور وہ ایکشن کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں, میں اللہ کے آگے جھکوں, میں چیریٹی کروں وغیرہ وغیرہ. یہ ہے فلسفہ عبادت. پھر ایک زبردست حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported, the poor emigrants came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. مہاجرین جو کہ پور تھے, اتنے رچ نہیں تھے, وہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. and they said, the wealthy have taken the highest degrees and blessed ranks. انصار کی بات کر رہے تھے کہ انصار میں جو امیر لوگ ہیں وہ سارا ثواب لے گئے اور وہ ہائیسٹ رینک لے گئے, کیونکہ وہ امیر تھے, چیریٹی بہت کرتے تھے, انہوں نے مدد کی مہاجرین کی. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ان میں مقابلہ بازی نیک اعمال کی تھی. ان میں مقابلہ بازی یہ نہیں تھی کہ وہ لمبا ہے میں چھوٹا ہوں, وہ امیر ہے میں غریب ہوں, اس کے پاس لمبرگینی ہے میرے پاس مہران ہے. ان کی مقابلہ بازی یہ تھی کہ وہ زیادہ اعمال کر رہے ہیں, وہ تو سبقت لے گئے, تو ہم تو سبقت لے جانے والے ہیں ہی نہیں. اللہ نے تو السابقون کی تعریف کی ہے, ہم تو السابقون ہیں ہی نہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, how is that? انہوں نے پوچھا پتہ تو کریں کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں بات. They said, they pray as we pray, they fast as we fast, they give in charity, but we do not have charity to give. They free slaves and we have none to free. یا رسول اللہ, وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں, وہ فاسٹنگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, یہ تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ چیریٹی اتنی کرتے ہیں, وہ غلاموں کو چھڑواتے ہیں, ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے, نہ ہمارے پاس غلام ہے نہ ہمارے پاس پیسے, ہم چیریٹی کہاں سے کریں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, shall I teach you something by which you will reach those ahead of you, surpass those after you, and by which no one will be better than you but one who does like you? کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ یا ان کے برابر ہو جاؤ, ان کو سرپاس کر جاؤ؟ وہ عمل کیا ہے؟ They said, of course یا رسول اللہ, بتائیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, glorify and exalt and praise Allah 33 times after every prayer. Glorify Allah, Subhan Allah. Exalt Allah, Allahu Akbar, and praise Allah, Alhamdulillah. Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا, اور آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو وہ رتبہ پا جائے گا اس شخص جیسا جو چیریٹی بھی کرتا ہے, غلاموں کو آزاد بھی کرتا ہے. تو دیکھیے اسلام میں ذکر کی اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا کتنی فضیلت ہے. تو مہاجرین اس آنسر پہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ چلو اگر ہمارے پاس سپینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ ہماری طرف سے چیریٹی ہے. تو الحامدون, اللہ کی حمد بیان کرنے والے, ہر نماز کے بعد اس کو عادت بنا لے. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور پھر اینڈ میں جو میں نے آپ کو بتایا. ابو ذر رپورٹڈ, ایک اور چین سے یہ حدیث تھوڑے سے مختلف الفاظ میں ملتی ہے. Some of the companions came to the Prophet ﷺ and they said, O Messenger of Allah,
the rich have taken all the rewards. امیر لوگ سارے rewards لے گئے, یعنی انصار کی بات ہو رہی. They pray as we pray, they fast as we fast, and they give charity from their extra wealth. The Prophet ﷺ said, has not Allah made for you ways to give charity? کیا اللہ نے تمہارے لیے طریقے نہیں رکھے چیریٹی کرنے کے؟ In every glorification of Allah is charity. اللہ کی جو بھی حمد بیان کریں گے وہ چیریٹی ہے, وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. In every declaration of His greatness is charity. اللہ کی جو بھی گریٹنس کی آپ بات کریں گے اس میں چیریٹی. In every praise, الحمدللہ کہنے میں, سبحان اللہ کہنے میں, اللہ اکبر کہنے میں اور الحمدللہ کہنے میں چیریٹی ہے. In every declaration of His oneness is charity, یعنی لا الہ الا اللہ کہنے میں چیریٹی ہے. Enjoining good is charity. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نیکی کا حکم دے, یہ آپ کی چیریٹی ہے. And forbidding evil is charity. برائی سے روکنا یہ آپ کے لیے چیریٹی ہے. And in a man's intimate relations with his wife is charity. کہ عورت اور مرد کے انٹیمیٹ ریلیشن میں, وائف کے اور ہسبینڈ کے انٹیمیٹ ریلیشن میں چیریٹی ہے. یہ ایک فلسفہ ہے پورا, کیونکہ both are fulfilling each other's needs in a halal way, not looking at anything haram. حلال کی طرف جا رہے ہیں.